الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین حضرات، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب بھائیوں کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، خوشیاں، برکتیں اور عزتیں عطا فرمائے۔ اکثر ایک سوال کیا جا رہا ہے کہ نماز کے بعد، وضو کے بعد اگر کسی نے شلوار، تہبند، پاجامہ ٹخنے سے نیچے لٹکایا تو کیا اس کا وضو ٹوٹ جائے گا؟ سنن ابی داود کی ایک روایت پیش کی جاتی ہے، تو آئیے یہ مسئلہ سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، کپڑے کا ٹخنے سے نیچے لٹکانا شرعاً جائز نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ما اسفل من الکعبین من الازار ففی النار، جتنا کپڑا ٹخنے سے نیچے جس نے لٹکایا ازار تہبند کا، تو وہ حصہ جہنم میں جائے گا۔ تو اب وہ اس کے علاوہ بھی بہت ساری اور احادیث موجود ہیں جن کے اندر واضح موجود ہے، من جر ازارہ من خیلاء، بعض میں خیلاء کا بھی تذکرہ نہیں ہے۔ جس نے بھی ازار، تہبند، چادر لٹکائی ٹخنے سے نیچے، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ان سے بات نہیں کریں گے، کلام نہیں کریں گے، اور ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھیں گے بھی نہیں، بلکہ دردناک عذاب بھی دیں گے۔ تو کپڑا ٹخنے سے نیچے، خواہ وہ پینٹ ہو یا کچھ بھی ہو، مردوں کے لیے نماز ہو یا غیر نماز ہو، کپڑا ٹخنوں سے نیچے رکھنا جائز نہیں ہے۔ عورتیں اپنے ٹخنے ڈھانپ کے رکھیں گی، نماز ہو یا غیر نماز ہو۔ مرد اپنا ٹخنا ننگا رکھیں گے، نماز ہو یا غیر نماز ہو۔ تو اب یہ جو حدیث سنن ابی داود کی پیش کی جاتی ہے کہ ایک صحابی ہے، انہوں نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے لگے، بلکہ وضو کر کے، تو آپ نے فرمایا ارجع فصلی، ارجع فتوضا، جا وضو کر، کبھی تو نے وضو نہیں کیا، وضو کیا، پھر آئے، پھر اسی طرح بات، 3 بار ایسی بات ہوئی، تو پھر آپ نے بتایا تیرا کپڑا ٹخنے سے نیچے ہے۔ یعنی وضو کے بعد کپڑا اگر ٹخنے سے نیچے چلا گیا ہے تو اس کا وضو نہیں۔ یہ روایت واضح ہے، لیکن سند کے اعتبار سے یہ روایت صحیح نہیں ہے، ضعیف ہے۔ البتہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ٹخنے سے نیچے کپڑا لٹکانا جائز ہے، یہ مطلب نہیں، کیونکہ اور بھی بہت ساری احادیث موجود ہیں۔ بعض محدثین نے اسے صحیح قرار دینے کی کوشش کی ہے، لیکن حقیقت بات یہ ہے، امام نووی رحمہ اللہ نے جہاں اس حدیث کو درج کیا، ساتھ ہی لکھا ہے کہ یہ صحیح ہے، صحیح مسلم کی شرط پر، جبکہ اکثر محدثین نے اس پہ کلام کرتے ہوئے کہا یہ مؤلف کا وہم ہے، کیونکہ اس میں جو راوی ہے وہ ایک تو راوی جو ہے نا وہ مدلس ہے، اسی طرح اور بھی جو ہے نا ایک دوسرا راوی ہے جو مجہول ہے۔ بہرحال یہ روایت سند کے اعتبار سے ضعیف ہے کہ وضو کے بعد اگر کپڑا ٹخنے سے نیچے چلا گیا تو وہ اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ وضو نہیں ٹوٹے گا، نماز اس کی ہو جائے گی، لیکن کپڑا نماز ہو یا غیر نماز ہو، اس کو پاؤں اب ٹخنے سے نیچے لٹکانا جائز نہیں ہے۔ آخری حدیث سناتا ہوں، صحیح مسلم کی، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، ثلاثۃ، 3 آدمی، اللہ تعالیٰ 3 آدمی ہیں کہ جن سے قیامت والے دن لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا یزکیہم ولا ینظر الیہم ولہم عذاب علیم، اللہ تعالیٰ نہ ان کے ساتھ کلام کریں گے، نہ ان کے طرف رحمت والی بھری نگاہ دیکھیں گے، بلکہ ان کو گناہوں سے پاک بھی نہیں کریں گے، دردناک عذاب بھی دیں گے۔ تو یہ 4 سزائیں ملیں گی 3 قسم کے لوگوں کو۔ ان میں سے پہلا حدیث کا جو لفظ ہے وہ یہ ہے المسبل، یہ جو اسبال ہے، یہ کپڑا ٹخنے سے نیچے لٹکانے والا، یہاں نماز کا تذکرہ نہیں ہے، یہاں مطلق ہے المسبل، کہ جو اسبال کرنے والا ہے، جو کپڑا ٹخنے سے نیچے لٹکانے والا ہے، وہ قیامت والے دن اللہ اس سے نہ کلام کریں گے، نہ دیکھیں گے، نہ گناہوں سے پاک کریں گے، دردناک عذاب بھی دیں گے۔ تو اس لیے میرے عزیز ساتھیوں،
فکر کرنی چاہیے۔ بعض ساتھی نماز میں آ کے فولڈ کر دیتے ہیں، تو اس سے بہتر ہے کہ تم پینٹ رکھو چھوٹی، شلوار رکھو چھوٹی، کیونکہ یہ بھی حدیث کے اندر ہے، صحیح مسلم میں موجود ہے کہ نماز کے اندر مردوں کا کپڑا اکٹھے کرنا اور عورت کا سر پہ بالوں کا جوڑا بنانا یہ بھی جائز نہیں ہے، تو اس لیے ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ بہرحال میں نے یہ وضاحت کرنی تھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کہ وضو کے بعد کپڑا ٹخنے سے نیچے اگر چلا گیا تو اسے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ یہ جس حدیث میں تذکرہ ہے وہ حدیث سند کے اعتبار سے اکثر محدثین کے نزدیک وہ ضعیف ہے، صحت پر نہیں پورا اترتی، لیکن اس کا یہ مقصد نہیں کہ بندہ کپڑا ٹخنے سے نیچے رکھے۔ ٹخنے سے نیچے رکھنے والے کے لیے بہت ساری وعیدیں موجود ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو بچائے اور سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔